بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم پنجوتا جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، انہوں نے آج کی کارروائی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم نکات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ کوئی عدالت نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ پوائنٹ کس حساب سے اٹھایا ہے یہ تو ان کی ویڈیو بیان میں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بہت زیادہ اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ سیکریٹری داخلہ جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ پیش کری ہے کورٹ میں کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم خان صاحب کو کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے۔ اس بات کے اوپر نعیم پنجوتا صاحب نے بہت اہم نکات اٹھائے۔ آئیں ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا نکات اٹھائے ہیں اس کے اوپر۔ توہین الیکشن کمیشن آج کیس کی سماعت تھی۔ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے آرڈر کیا گیا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ کمیشن ہے، عدالت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آج سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وجہ سے خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سرکار تھی جب زبردستی عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے 26 گھنٹے زمان پارک میں آپریشن کیا گیا۔ خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجبور کیا گیا کہ وہ پیش ہوں۔ حالانکہ سیکیورٹی کے خدشات تھے F8 مرکز میں، وہاں پر آئے روز قتل ہوتے تھے، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اور سیکیورٹی بھی نہیں فراہم کی گئی۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی خدشات ہیں تو لہٰذا خان صاحب اس وقت کہتے تھے تو آپ نے اس وقت کوئی مانی تھی ہماری بات؟ آپ نے تو کہا تھا کہ پیش ہوں، اور اس کے بعد بہت زیادہ مختلف مواقعوں پہ وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ تو خیر، اس میں آج الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے جناب کہ کیا ہم عدالت جو ہے وہ وہاں پر یعنی کہ جیل کے اندر لگا لیں؟ اب عدالت تو ہے نہیں، کمیشن ہے۔ تو آگے سے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وزارت قانون سے جناب اس کے اوپر مشورہ لے لیتے ہیں۔ تو ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر کا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ کنٹرول تو پہلے بھی نہیں ہو پا رہا۔ دوسرے نمبر پر القادر ٹرسٹ کیس، بی بی صاحبہ کو پھر بلایا گیا۔ متعدد بار وہ آ کر اپنا بیان، اپنا جواب ریکارڈ کروا چکی ہیں، لیکن بار بار پھر بلایا جاتا ہے۔ ہم ضمانت لیتے ہیں، عدالت میں جا کر کہتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، ان کو گرفتار ہم نے نہیں کرنا۔ بیل ڈسپوز آف ہوتی ہے، جو ہی گھر پہنچتے ہیں پھر نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ تو صرف یہ تنگ کرنے کے لیے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں، خان صاحب ٹوٹ جائیں، تو وہ وہم ہے، نکال دیں۔ کوئی ایسی بات ڈٹ کے جھوٹے کیسز ہیں، پھر بھی پوری فیملی کے اوپر یہ درج کیے گئے ہیں اور وہ فیسز کر رہے ہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مقصد ہے، ایک جنگ ہے، اور مقصد کے لیے پھر یہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں۔ تو لہذا تیسرا جناب مفتی سعید صاحب، اب یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ مفتی سعید صاحب سردیوں میں بیٹھے ہوئے کوئی انہوں نے پرانی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، گرمیوں میں وہ ریلیز کی جاتی ہے، شو یہ کروایا جاتا ہے کہ ابھی کا ویڈیو بیان ہے، تو وہ ویڈیو سے تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں کسی علاقے میں ایسا تو ہے نہیں کہ گرمیوں میں کوٹ پہنا جا سکو۔ تو لہذا ایک جھوٹا، ایک بوگس مقدمہ جو ہے انہوں نے ایک تہمت مزید لگائی ہے کہ عدت کے دوران جو ہے انہوں نے نکاح کیا ہے، میں صرف فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور پورا پلانٹ کیا گیا ان کو، کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں وہ PMLN کے لیڈنگ لائر ہیں، تو وہ ساری چیز نظر آتی ہے کہ پیچھے محرکات کیا ہیں۔ اور ویسے اگر ان کا بیان دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمران خان صاحب کے کیسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا۔ تو سب کو پتا ہے کہ مرڈر کوئٹہ میں ہوتا ہے، پریس کانفرنس پہلے ہی یہاں پر ہو جاتی ہے کہ مرڈر ہو گیا ہے، تو اب FIR عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوگی۔ سائفر کیس کے اندر، باقی تمام کیسز کے اندر دفعہ 144 کس نے لگائی؟ کب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے اور بار بار دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور لوگوں کو اٹھا کے ان کے اوپر FIR درج کر دی؟ وہ کس کی حکومت تھی؟ 16 مہینے کس کی حکومت رہی؟ سب کو پتا ہے۔ ایک اور جناب کارنامہ ہوا ہے جی، کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا، یعنی کہ
सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो लिहाजा साइफर जो केस है वो यहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स में होना था ट्रायल, वहां नहीं किया जा सकता। लिहाजा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर काबीना मंजूरी देती है कि ये जो ट्रायल है ये जेल में हो। वजह क्या थी? मंगल को ये केस लगा हुआ है। अदालत ने लास्ट टाइम के ऊपर अटॉर्नी जनरल को कहा कि ऐसे केस नहीं चल सकता जिस तरह से चलाया जा रहा है कि किसी को जाने की इजाजत नहीं है, साफियों के ऊपर पाबंदी है, वकला के ऊपर। उनकी फैमिली से क्या खतरा हो सकता है? क्या उनकी फैमिली जाएगी तो उनसे इमरान खान साहब को खतरा है? तो लिहाजा इस तरह से नहीं ट्रायल चल सकता। तो उन्हें समझ आ गई थी कि अब कुछ जो है ना जी वो उसमें ऑर्डर होगा, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले ही कुछ सदोबाब कर लेते हैं। खैर, कल इस केस की समाअत है इंशाल्लाह। सलमान अकरम राजा साहब इस केस के अंदर स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने दलाइल दिए हैं और उसमें वो पेश होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।